ایک غلام کی، ایسے غلام کی جس کے پاس نہ دولت تھی، نہ خاندانی طاقت، نہ قبیلے کا سہارا، مگر پھر بھی وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن گیا۔ یہ کہانی ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی، جن کا ہر لمحہ صبر، قربانی اور ایمان کی روشنی سے جگمگا رہا ہے۔ یہ واقعہ مکہ کے ایک عظیم سردار امیہ بن خلف کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ امیہ ایک بے رحم انسان تھا اور اس کی غلاموں کے ساتھ بدسلوکی مشہور تھی۔ انہی غلاموں میں سے ایک سیاہ فام نوجوان بھی تھا جو حبشہ یعنی موجودہ ایتھیوپیا سے لایا گیا تھا۔ نام تھا بلال رضی اللہ عنہ۔ بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہر دن ایک قید سے کم نہ تھا۔ وہ امیہ کے اونٹ چراتے، پانی بھرتے اور ہر حکم بجا لاتے، لیکن کسی بھی غلام کی طرح ان کی زندگی کی کوئی قیمت نہ تھی۔ پھر وہ دن آیا جب مکہ کی گلیوں میں ایک نئی آواز گونجنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ الفاظ تھے جو مکہ کے بتوں کو چیلنج کر رہے تھے، جو قریش کے غرور کو توڑ رہے تھے اور جو سب سے اہم غلاموں کے لیے امید کی کرن بن رہے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے بھی سنا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا پیغام لے کر آئے ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ سب انسان برابر ہیں، غلام اور آقا، عربی اور عجمی سب ایک ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کا دل دھڑکنے لگا، کیا واقعی یہ سچ تھا؟ کیا وہ بھی آزاد ہو سکتے ہیں؟ بلال رضی اللہ عنہ نے چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سننا شروع کیا، اور جب انہوں نے ان کی باتیں سنی تو دل خود بخود کہنے لگا، یہی وہ سچائی ہے جسے میں ہمیشہ سے تلاش کر رہا تھا۔ پھر ایک دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن اسلام قبول کرنا آسان نہ تھا، خاص طور پر غلاموں کے لیے۔ جب امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ بلال رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا ہے تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ چلایا، اے بلال، کیا تم نے ہمارے بتوں سے بغاوت کر دی؟ بلال رضی اللہ عنہ نے مضبوطی سے کہا، میرا رب صرف ایک ہے، اللہ۔ یہ سنتے ہی امیہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ بس پھر کیا تھا، بلال رضی اللہ عنہ کے لیے ظلم اور اذیت کا ایسا دروازہ کھول گیا جو شاید کوئی اور برداشت نہ کر سکا، اور نہ ہی ایسی ظلم کی برداشت میں ممکن ہے۔ مکہ کی جلتی ہوئی زمین پر انہیں لٹایا گیا، لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹا گیا، ان کے سینے پر دہکتے ہوئے پتھر رکھ دیے گئے، کوڑوں کی برسات ہوئی، لیکن بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا رہا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ مکہ کے لوگ حیران تھے، یہ ایک غلام ہے، اس کی کیا حیثیت؟ یہ مر کیوں نہیں جاتا؟ یہ ہار کیوں نہیں مانتا؟ لیکن بلال رضی اللہ عنہ کے دل میں وہ روشنی تھی جو کسی ظلم سے بجھ نہیں سکتی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب اسلام کے سب سے سخی انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کی چیخیں سن کر وہاں پہنچے۔ انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا، امیہ، یہ غلام کب تک تمہارا ظلم سہتا رہے گا؟ اسے چھوڑ دو۔ امیہ ہنسا اور تنزیہ انداز میں کہا، ابو بکر، تم اسے کیوں بچانا چاہتے ہو؟ یہ ایک غلام ہے، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ امیہ کو موقع مل گیا، وہ چاہتا تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ کو اتنی بری طرح مارے کہ وہ مر جائے، مگر اب اگر وہ موٹی رقم لے کر اسے بیچ دے تو یہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، 10 دینار میں لے لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فوراً 10 دینار نکال کر دیے۔ امیہ نے غلام کی طرح بے رحمی سے بلال رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لو، لے جاؤ، اب یہ تمہارا غلام ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہی نہیں رکے، انہوں نے امیہ کو دیکھا اور کہا، امیہ، اگر تم 20 دینار مانگتے تو میں وہ بھی دے دیتا۔ یہ سن کر امیہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، اگر تم نے پہلے کہا ہوتا تو میں اسے صرف 1 دینار میں بیچ دیتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسکرا کر بولے، اور میں اگر تم 100 دینار بھی مانگتے تب بھی میں اسے خرید کر آزاد کر دیتا۔ یہ جملہ سنتے ہی امیہ غصے سے تلملا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غلامی کا تصور مٹنا شروع ہو گیا
اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ کے لیے آزادی مل گئی۔ جب بلال رضی اللہ عنہ نے سنا کہ اب وہ آزاد ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ان ظالموں سے بچا لیا۔ بلال رضی اللہ عنہ اب آزاد ہو چکے تھے، مگر ان کی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ ابھی تو کہانی شروع ہوئی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ چاہیے۔ صحابہ نے مشورے دیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اگلے دن حضرت عبداللہ بن زید نے اپنا خواب سنایا، جس میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سچا خواب ہے بلال، یہ الفاظ دہرا کر سناؤ۔ اور بلال رضی اللہ عنہ نے جب پہلی بار بلند آواز میں اذان دی تو مدینہ کے آسمان میں ایک ایسی گونج اٹھنے لگی جو رہتی دنیا تک قائم رہنے والی تھی۔ ایک سیاہ فام غلام جو کبھی مکہ کی زمین پر گھسیٹا جاتا تھا، آج اسلام کی سب سے پہلے اذان دینے والا بن چکا تھا، اور اب وہ یہ لمحہ تھا جب ظلم کا تختہ الٹ چکا تھا، جب کفر کی دیواریں گر چکی تھی، جب وہ مکہ جو کبھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رسیوں میں جکڑ کر مارتا تھا، آج ان کی اذان کی آواز میں جھک جا چکا تھا۔ وہی قریش جو کبھی انہیں غلام سمجھتے تھے، آج وہ ان کی اذان کو سننے پر مجبور تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ خانہ کعبہ جسے وہ کبھی دور سے دیکھتے تھے، آج اسی کے چھت پر کھڑے ہو کر اللہ کی کبریائی بلند کر رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو بلال رضی اللہ عنہ کے لیے مدینہ ویران ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں یہاں کیسے رہوں؟ یہ مدینہ، یہ مسجد، سب کچھ خالی لگتا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، مگر ایک دن خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال اب تم ہم سے ملنے نہیں آؤ گے؟ یہ سنتے ہی بلال رضی اللہ عنہ فوراً واپس مدینہ آئے۔ مدینہ میں داخل ہوتے ہی لوگوں نے کہا، بلال ایک بار اذان دے دو، ہمیں وہی پرانی یادیں لٹا دو۔ جب بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو پورا مدینہ رونے لگا۔ یہ وہ غلام تھا جو غلامی سے آزاد ہوا اور پھر جنت کا حقدار بن گیا، اور یہی وہ ایمان افروز واقعہ ہے جو غلاموں کے لیے ایک پیغام تھا کہ یہ دنیا میں تمہیں کمزور سمجھ سکتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک عزت ایمان والوں کی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کہانی صرف ایک فرد کی کہانی نہیں، بلکہ انسانیت کے ماتے کا جھومر ہے۔